سر جب ہم ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھتے ہیں، جیسے مودودی صاحب کی تحفظ القرآن میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا، جو کنٹیکسٹ بیان کیا ایک ورس کا، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز اپنے لیے حرام کر لی ہے جو اللہ نے حلال کی تھی۔ تو یہ جو ورس ہے سر، اس کے کانٹیکسٹ میں 17 ڈفرینٹ کانٹیکسٹ بیان کیے ہوئے تھے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا لاجیکلی ریشنلی کہ ان میں سے ایک کانٹیکسٹ ہی صحیح ہو سکتا ہے، تو باقی جو ہیں ان کی کیا ویلیو تھی، اٹ واز پزلنگ فار می۔ پھر سر لاجک یہ کہتی ہے کہ یو کی ناٹ ایسکرائب کیٹاگوریکل ٹرو ویلیو اور فالس ویلیو ٹو اینی اسٹیٹمنٹ آف ہسٹری اور فیوچر۔ تیسرا سر، خدا یہ کہتا ہے کہ آپ کا علم ہی ناقص ہے۔ چوتھا سر، جب ہم لوگ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز پر آر پرسپیکٹیو، تو ہم اپنے کنٹراڈکشن سے، جیسے آپ نے پہلے کہا، وی کانٹ گیٹ ریڈ آف دیم۔ اب یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جب ہم اپنا قلم اٹھاتے ہیں ایک تفسیر لکھنے کے لیے یا ایکسیجیسس کے لیے، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت ساری لکھی گئی ہیں، تو دے ہیو کریٹڈ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اباؤٹ دا سیم اٹرنل نالج۔ تو کیا سر وہ لکھی جانی چاہیے تھیں؟ کیا ہم اپنے کنٹراڈکشن سے باہر جا کے لکھ سکتے تھے؟ کیا وہ قلم اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا چاہیے تھا؟ اس پہ سر بتائیے۔ یہ ابھی رہنے دیجیے مائک ان کے پاس، مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لما تحرم کی آیت میں 17 کانٹیکسٹ دیکھے میں نے، کوئی 2 بیان فرمائیے۔ سر ایک جگہ پہ وہ حضرت ماریہ قبطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے یہ تو سے بات واقعہ کرتے ہوا، ہیں۔ کانٹیکسٹ کا کیا تعلق ہے؟ سر انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کی وجہ سے یہ واقعہ آیت ہوا جو نا، ہے، یعنی قرآن نے یہ کہا کہ اے پیغمبر آپ نے وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کر لی جو اللہ نے حلال کی ہے؟ جی سر، تو اس میں کانٹیکسٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے، سر انہوں نے اس میں تو کانٹیکسٹ سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز حرام کی تھی، یہ تجسس کا سوال ہے۔ سر دوسرا شہد کے بارے میں بتایا گیا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر 17 کیا 80 ہوں، لوگ اندازے لگا رہے ہیں نا۔ کانٹیکسٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، یہ تو واقعہ ہے، پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے خیال میں تو زیادہ محتاط طریقہ یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، جب اللہ نے ذکر کرنا پسند نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کے درپے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل سر، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں سر اس بات پہ۔ تو اس لیے یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے، اور انسان کے اندر چونکہ فطری تجسس ہے، اسی طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ مثلا قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا داؤد کے پاس محراب میں کچھ لوگ آ گئے۔ اب لوگوں کی دلچسپی یہ ہے کہ واقعہ کیا ہے۔ دیکھیے اس میں کتنا اچھا سبق خود قرآن نے دیا ہے۔ اصحاب کہف کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد یہ تھی، اور مختلف آراء بیان کی ہیں، تو خیال ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بتا دینا چاہیے کیا تعداد تھی۔ فرمایا کہ نہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اس موضوع پر بحث بھی کریں، ٹال دیں ان کو۔ اس سے یہ سبق دیا ہے کہ اس طرح کی تفصیلات یہ انسان کے ذوق تجسس کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ قرآن کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے کہ رسول اللہ نے اور آگے واضح کر دیا کہ کس ذیل میں تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے کے لیے، جو خود ایک بڑی محمود چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، آپ نے ایک چیز اپنے لیے حرام کر لی، اللہ نے پسند نہیں کیا۔ آگے دیکھیے فرمایا ہے کہ پیغمبر نے ایک راز کی بات بیوی کو بتائی، اللہ نے اس سے باخبر کر دیا۔ وہ راز کی بات کیا تھی؟ میری تو آج تک کبھی یہ روش ہی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھولنا پسند نہیں کیا اس پر ہم کیوں گفتگو فرماتے ہیں۔ اصل بات ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ آدمی کو کسی حال میں بھی اگر وہ پیغمبر ہے تو کسی چیز کو چھوڑتے وقت، ترک کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کی امت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، بس اتنی بات۔